حدیث بخاری شریف ہے میرے پاس، صحابی رسول کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پہ جلوہ گر ہیں، ایک صحابی نے مہار پکڑی ہوئی ہے، باقی اصحاب رسول اپنے آقا کے ساتھ ساتھ۔ کوئی ہے الفاظ، کوئی منظر کشی ہو سکتی ہے بھلا؟ شاعروں کی شاعری ختم ہے اس بات پہ، کیا حسی منظر ہوگا۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے چلتے چلتے بڑے پیار سے، بڑی محبت سے اپنے ان اصحاب سے پوچھا، میرے اصحاب بتاؤ آج دن کون سا ہے؟ اصحاب بڑے حیران ہوئے کہ اب ہم کیا بتائیں کہ آقا کو خود پتہ ہے۔ وہ کہتے ہم بولے نہیں، مطلب ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں اس دن کا کوئی نام نہ بدل گیا ہو، اس ڈر سے ہم بولے ہی نہیں۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی فرمایا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ بالکل قربانی کا دن ہے۔ اچھا اب اگلا سوال، حضور نے چلتے چلتے پھر فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا اچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ اصحاب حیران کہ جس ہستی کو یہ پتہ ہے کہ یہ دن ہے، اس کا مطلب ہے اسے مہینے کا بھی پتہ ہے۔ تو پھر بھی جب رسول خدا نے پوچھا نا کہ یہ کون سا مہینہ ہے، کہنے لگے ہم پھر چپ، ہمارے دل میں یہ خیال ہوا کہ کہیں اس مہینے کا کوئی اور نام ہی نہ رکھ دیا گیا ہو۔ پھر آقا نے خود ہی فرمایا اس مہینے کا نام ذوالحج شریف نہیں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بالکل قربانی کا دن ہے اور یہ ذوالحج شریف کا مہینہ ہے۔ اب سنو ذرا، اس کے بعد اس اٹینشن کے بعد سید الانبیاء کونین کے والی نے جو الفاظ فرمائے وہ سننے کے قابل ہے۔ میرے آقا نے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا۔ نبی پاک نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے صحابہ جس طرح اللہ نے آج کا دن محترم کیا ہے نا، عزت والا کیا ہے، اسی طرح تم سب مسلمان بھائیوں کی عزت، مال اور جان محترم ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا جائے استاد خالی است، حضور حدیث ترجمہ پڑھ کے سمجھ آ جائے تو پھر استاد کون بنے تو شاگرد کون کبھی۔ حالانکہ یہ بڑی عام سی بات ہے۔ مجھے بتائیں کہ یہاں تو نہ تو قربانی کی فضیلت بیان کی گئی، نہ ذوالحج شریف کے دن کی فضیلت بیان کی گئی، اچھا نہ قربانی کرنے والے کی فضیلت بیان کی گئی، نہ جانور کا ذکر کیا گیا، بلکہ ایک اور چیز کا ذکر کیا گیا جسے امت بھول گئی اور وہی بتائی سرکار دو عالم نے۔ حضور نے فرمایا جیسے قربانی کے دن کی اہمیت ہے، ایسے ہی مومن کے مال و جان و عزت و آبرو کی اہمیت ہے۔ کہ حضور کو پتا تھا انہوں نے 1.5 کروڑ کا جانور خرید لینا ہے، لیکن چوراہے میں یہ اپنے بھائی کی عزت تار تار کر کے رکھ دیں گے۔ رسول خدا جانتے تھے یہ 2-2 کروڑ کے جانور ذبح کریں گے لیکن یہ غریب کا مال کھا جائیں گے۔ رسول خدا کو علم تھا کہ یہ 10-10 20-20 جانور قربانی کے لیں گے لیکن یہ اپنے بھائی کی عزت و آبرو مال و جان پر ڈاکے ڈالیں گے۔ اسی لیے حضور نے اتنا سسپینس فرمانے کے بعد فرمایا کہ جیسے قربانی کو یاد رکھو ایسے ہی اپنے مسلمان کے مال و جان کی حفاظت کو یاد رکھو، اس کی عزت و آبرو کو خراب کرنے سے ڈرو۔ جو اس دن کی عزت پامال کرے گا اللہ اس سے بھی ناراض ہوگا، اور جو مومن بھائی کے مال و جان و عزت و آبرو کا تحفظ نہ کرے، مومن بھائی کو ذلیل کرے، اس کا مال چھینے، اس کی عزت و آبرو برباد کرے، فرمایا اس سے بھی اللہ کبھی راضی نہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں آج امت جانور لے کے تے پھر دی پئیے تے جڑا بندہ قربانی تو مہنگا ہے انہوں چوکنج مار دی پئیے جنہیں مچھر ماری دا۔ دور کے فرمانے کا مقصد یہ ہے، اور آج جو بھی قربانی کا بیان ہو رہا ہو جی جانور ہیں جتا ہونا چاہیے، ساری دنیا نو پتہ لگ گیا، لوگ بڑے سیانے نے، سب نو پتہ، ٹھیک ہے آپ اس کی ویڈیوز بنائیں، لیکن یہ اتنی زبردست حدیث ہے کہ سرکار دو عالم نے اتنا سسپینس دن کا پوچھا، مہینے کا پوچھا، بعد میں مسلمانوں کے حقوق بیان کر دیے تاکہ زمانے والے کو پتہ چل جائے اور ایڈا مہنگا جانور تے خریدیا کدی سستا مسلمان پر آوی سنبھال لیا کرو۔ 2 کروڑ دی قربانی لے لی، ہمسایا 20,000 دی خاطر مر گیا، انہوں نہیں دیتے، اتھے 2 کروڑ دا جانور میرا 2 کروڑ ہے، تینوں پتہ لگ جانا یہ تو 1.5 کروڑ کے بھی لے سکتا تھا، اس کا دھیان کرتا۔ آپ اپنی قربانیوں کو فرض واجب سے زیادہ آج ہمارے معاشرے میں شو بازی ہے۔ دیکھا ہی میرا اونٹ،
اب دیکھا ہی میرا سنڈا. ایسی باتیں میں کروں آپ سمجھ جائیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ہم ہیں توحید ہستی سارا جہاں ہمارا, تو آپ ہی کے اس جہان کا ایک باسی ہوں میں. تو میرے بھائیوں یہ سمجھنے کی بات ہے. پھر سرکار مدینہ نے یہاں بات ختم نہیں کی. میرا ایک آپ سے دردمندانہ سوال ہے, اپنے آقا کی اس بات پہ یقین ہے جو میں بول رہا ہوں آپ سے؟ سرکار مدینہ نے اس کے بعد جو ایک عجیب بات فرمائی, او درد دل رکھنے والو, یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو تڑپا دے, جو قلب کو گرما دے. اللہ کے حبیب نے وہاں اپنے اصحاب کو خاص طور پہ یہ فرمایا, وہ عربی الفاظ بھی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, فرمایا جو یہاں موجود ہے نا, میری ان سب باتوں کو ان تک پہنچا دے جو یہاں نہیں ہے. آپ پہ بھی یہ لازم آتی ہے یہ حدیث کہ آپ نے سنی, جا کے اپنے بھائیوں کو سناؤ. جو اس کو سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں ان کا کام ہے اسے شیئر کریں. عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے کہ جسے تم سناؤ وہ تم سے زیادہ حدیث کو سمجھنے والا یا تم سے زیادہ حدیث کو یاد رکھنے والا ہو.